بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے ربط کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور اس پروگرام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پاکستان ٹیلی ویژن ہسٹری کا وہ واحد پروگرام ہے جس میں ہفتہ کے اندر 6 دن آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ان کے متعلق رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، وظائف جان سکتے ہیں، مجرب اور اکثیر اعمال لے سکتے ہیں، وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ ہمارے علماء کرام، پیران عظام اور مفتیان کرام آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف دیتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے خواص بتاتے ہیں، خواص القرآن بتاتے ہیں، سورتوں کے خواص بتاتے ہیں، اسماء الحسنہ سے آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کے مشاہدات اور تجربات سے کشید کیے ہوئے اپنی ذاتی زندگی کے مجرب اعمال آپ کو بتاتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جناب آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ آج کی پروگرام کے معزز مہمانان گرامی، ان کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جنہیں آپ ہفتہ کے آخری 3 ایام دیکھتے ہیں، ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کی جس قدر ممکن ہو بھلائی ہو سکے۔ میری مراد پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب، علامہ صاحب کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ شکر اللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے دوسرے معزز مہمان جو کہ مفتی بھی ہیں، خطیب بھی ہیں اور اللہ نے انہیں طبیب بھی بنایا ہے، میری مراد مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب، جنہیں میں سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اور جناب نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور ڈیورنگ پروگرام اپنا ہر مسئلہ جو بھی آپ کے دل میں ہے، جو بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، جو بھی پیچیدگی ہے، جو بھی کمپلیکیشن ہے، ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ وہی سیم مسئلہ کسی اور مسلمان بھائی کے ساتھ ہو اور آپ اپنا مسئلہ شیئر کریں اور کسی اور کی بھی مشکل حل ہو جائے، آپ صدقہ جاریہ میں حصہ ڈال سکتے ہیں، کال کر کے اپنا مسئلہ شیئر کر کے، اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ بیان کر کے۔ اور اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جناب آپ کو خط لکھنا پڑے گا، اس کا ایڈریس بھی آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ بس کرنا صرف اتنا ہے کہ اپنا مسئلہ تفصیلی انداز میں خط میں تحریر کرنا ہے، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام بیان کرنا ہے اور جو ایڈریس آپ کی اسکرین پر موجود ہے اس پر ارسال کر دینا ہے، لیکن شرط صرف ایک ہے کہ آپ کو ساتھ میں جوابی لفافہ بھی بھیجنا پڑے گا۔ تو جناب آپ اب کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کیسے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، یہ آپ پر منحصر ہے، لیکن یہ پروگرام چلتا ہے، چلتا رہے گا اور آپ کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ کالز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اگر آپ فری ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، کسی مشکل مصیبت پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے علماء اکرام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ غالباً ہمارے ساتھ آج کے پروگرام کے پہلے کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں، کہاں سے ہیں اور وہ کون سا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر۔ جی کون صاحب، کہاں سے؟ جی میں محمد عاطف ریاض اچھا سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ اچھا سر، مجھے نا اسکن پرابلم ہے، میری ٹانگوں پہ جو پاؤں کے اوپر جو ہے نا، اچھا، وہاں پہ تھوڑا سا مطلب ببل سا بن جاتا ہے، تو وہ پھر بڑھتے 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 وہ جو ہے نا کافی اسپاٹ آ جاتا ہے اس کے اوپر۔ اچھا تو کائنڈلی آپ مجھے ذرا رہنمائی فرمائیں، کوئی آیت بتائیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے وہ ٹریٹمنٹ وغیرہ لیا جو اسکن ڈیزیز کے لیے ہوتا ہے کسی اسکن اسپیشلسٹ سے؟ جی وہ ڈاکٹر سے میں نے بات کی، وہ کہہ رہے ہیں یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا کسی دن، لیکن اس کے لیے چھوٹا کوئی نہیں، انہوں نے مطلب جو اسکن کی آئنٹمنٹس وغیرہ ہیں، کریمز وغیرہ ہیں، وہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی۔ چلیں جی اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام عاطف صاحب بتا دیجیے۔ محمد عاطف ریاض، ٹھیک ہے، والدہ سریا بیگم۔ چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے اچھرا لاہور سے عاطف ریاض صاحب، جنہیں غالباً اسکن کی کوئی ڈیزیز ہے اور وہ کوئی آیت جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پڑھیں، کیا کریں، کس طرح سے کریں کہ اللہ انہیں شفا عطا فرما دے۔ تو چلتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ جناب۔ ریاض بھائی، آپ اس طرح کریں کہ جہاں ٹانگ پہ آپ کو پرابلم ہو رہی ہے وہاں ہر نماز کے بعد آپ انگلی سے اتنے حصے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے 17ویں پارے کی، قُلْنَا یا نارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اس آیت کو ایسے انگلی کے ساتھ پڑھتے جائیں۔ یہ 7 دفعہ آپ نے آیت پڑھنی ہے، پڑھنی ہر نماز کے بعد ہے۔ 7 دن کا یہ عمل ہے، آپ کریں، اور جس حصے میں پرابلم ہے اس حصے کے اوپر آپ انگلی پھیرتے جائیں اور اس آیت کو پڑھتے جائیں، قُلْنَا یا نارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ یہ ہر نماز کے بعد کریں، 7 دفعہ پڑھیں اور 7 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ میں بہتری فرمائے گا۔ جی، تو علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے اس بھائی کی رہنمائی فرما رہے تھے جنہیں اسکن ڈیزیز ہے اور انہیں کیا پڑھنا چاہیے۔ وہ قرآن مجید برہان رشید کی آیت مبارکہ تعلیم کر دی، جو طریقہ بتایا آپ نے یہ طریقہ جاری رکھنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا۔ کوشش کریں کہ 41 ڈیز تک اس عمل کو جاری رکھیں، یا جیسے علامہ صاحب نے بتایا، اور آفٹر 41 ڈیز آپ دوبارہ سے کال کر سکتے ہیں، اپنی اس وقت کی جو حالت ہے وہ بیان کر سکتے ہیں، مزید رہنمائی لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ دوبارہ سے کال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام رات کے لیٹ آورز میں یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ یوٹیوب سے یہ پروگرام دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، اپنے سوال کو سن سکتے ہیں، اور جو وظائف آپ کو تعلیم کیے گئے ہیں انہیں اگین سننے کے بعد صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی سٹمک میں پرابلم ہو تو ایسی صورتحال میں کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، لیکن یہ پرابلم کیوں ہوتی ہے؟ کیا اسلام ہمیں یہ درس نہیں دیتا کہ کھانا زیادہ کھانا چاہیے یا کم کھانا چاہیے، کیسے سونا چاہیے، کیا ان وجوہات کی بنا پر بھی ہمارا سٹمک خراب ہو سکتا ہے؟ یہ سارے سوال اس لیے کیونکہ یہ طبیب بھی ہیں اور عالم دین اور مفتی بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے غالباً ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، جی کون صاحب کہاں سے؟ میرا بیٹا ہے، اس کے لیے میں نے نا شادی کے لیے رشتے کی بات کر، آپ کا بیٹا ہے؟ احمد حسین اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، والدہ کا نام امینہ بیگم۔ ٹھیک، تو اس کے رشتہ کے لیے آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں؟ جی، تو اس کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہیں آپ کے بیٹے کے متعلق؟ استخارہ کرانا چاہتے ہیں ممی کے لیے، وہ اس میں میرا رشتے دیتے تھے، اس کا رشتہ کرنا ہے، اس کے متعلق استخارہ کروانا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں رشتے کے بعد کہ وہ رشتہ کسی خاص جگہ پہ کرنا چاہتے ہیں یا اس کی شادی نہیں ہو رہی؟ شادی کرنے کے لیے رشتہ چاہیے، تو اس کے استخارہ کرانا چاہتے ہیں۔ استخارہ کس مطلب کہ شادی کسی خاص گھر میں کرنی ہے؟ رشتے مطلب دیکھتے ہیں تو رشتہ ہوتا نہیں۔ ہاں یہ بتائیے نا کہ آپ رشتہ دیکھتے ہیں اور صحیح رشتہ مناسب، ہاں، کوئی لڑکے والے نہیں مان، لڑکی والے نہیں مانتے، کوئی سب نہیں مانتے، اس طرح نہیں۔ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال پہنچا، اب سمجھ آئی۔ تو یہ بتائیے کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ تو یہ کالر ہمارے تھے، اپنے بیٹے کے متعلق پریشان تھے، رشتے آتے ہیں اور صحیح طریقے سے کہیں ہو نہیں پاتا، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، تو مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے بھائی، سب سے پہلے تو ہم سب کو یہی درس دیتے ہیں، سبق دیتے ہیں کہ نماز کی پابندی کریں، آپ خود بھی اور اپنے صاحبزادے سے بھی کہیں، گھر والوں سے کہ وہ نماز کی پابندی کریں۔ اس کے علاوہ وظیفہ ساتھ تعلیم دے دیتے ہیں کہ بیٹے سے کہیں روزانہ ایک بار صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ مریم پڑھا کرے، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 303 بار یا اللہ یا جامع یا ودود، 303 بار اول آخر درود شریف 11 بار، یہ وظیفہ 41 دن کریں، انشاءاللہ الرحمن۔ بڑی امید ہے اسی دوران جو ہے اللہ تعالیٰ سبب بنا دے گا اور کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے گا۔ لیکن اپنی جو شرائط ہوتی ہیں نا، رشتہ کرتے ہوئے اپنے لسٹ بنائی ہوتی ہے کہ اس بچی میں یا بچے میں یہ بھی ہو یہ بھی ہو، ان شرائط کو تھوڑی سی ان میں کمی کریں اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کے کوشش کریں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ جی، تو مفتی صاحب
ہمارے اسکالر کی رہنمائی فرما رہے تھے جو اپنے بیٹے کے رشتے کے متعلق پریشان تھے، جو وظائف بتائے آپ کرنا شروع کریں، اسباب خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے، راستے خود بخود نکلتے چلے جائیں گے اور اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، جی کون صاحب کہاں سے؟ میں کراچی سے بول رہا ہوں، کیسر اقبال۔ جی ذرا اونچی آواز میں بولیے تاکہ آپ کی رہنمائی کرنے میں آسانی ہو۔ جی میں کراچی سے بول رہا ہوں، کیسر اقبال۔ جی جی فیصل اقبال صاحب فرمائیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے جی جی تو نماز کے درمیان اگر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کچھ اور، معافی مانگتا ہے نماز میں کچھ اور چیزیں، نماز میں کہاں پہ، تو یہ جائز ہے؟ پہلے بتا دیجئے نماز میں کہاں پہ معافی مانگتا ہے؟ کیا آخر میں جہاں پہ دعائیں؟ سجدے میں، جی سجدے میں جب آدمی جاتا ہے ہر سجدے میں؟ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے ہر چیز کی، تو یہ جائز ہے؟ چلیں جی آپ کا سوال دراصل مجہول قسم کا سوال ہے، لیکن پھر بھی مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ طریقہ، کیونکہ سجدوں کے اندر جو پڑھنا ہے وہ تو پہلے بتا دیا گیا دوران نماز، اور نماز کے آخر میں دعاؤں کی جو جگہ ہے وہاں پر بھی سارا کچھ موجود ہے، لیکن مفتی صاحب ذرا رہنمائی کرتے ہیں جائز ناجائز کیا صورتحال ہے کہ یہ جو صاحب نے سوال کیا ان کے متعلق ان کی کیا آرا ہے؟ جی مفتی صاحب۔ جی بھائی نے جو سوال کیا کہ نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں یا کسی حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو بھائی پہلی بات تو یہ کہ دل میں دعا کرنا، دل سے نیت ایسی بنانا، اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ زبان سے نماز کے دوران آپ ایسے الفاظ نہیں بول سکتے۔ نماز میں جو آپ کو مسنون چیزیں پڑھنے کے لیے بتائی گئی ہیں وہی پڑھی جائیں گی۔ نماز کے بعد سجدے میں جا کے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گڑ گڑا کے گناہوں کی معافی مانگیں، لیکن نماز میں آپ جو زبان سے آپ کو پڑھنے کے لیے جو تعلیم کیا گیا ہے وہی پڑھیں گے آپ۔ دل کی کوئی آپ کی جو حالت ہے، کنڈیشن ہے، اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ جی تو مفتی صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے، لیکن جناب یہاں پہ یہ ہے کہ بعد از نماز یا نماز کے آخر پہ آپ جب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی، اس کے بعد آپ اپنی دعائیں کوئی بھی مانگ سکتے ہیں جو کہ مسنون ہیں، جن کے اندر توبہ و استغفار کا تذکرہ ہے، وہاں پہ آپ اپنی دعاؤں کو لمبا کر سکتے ہیں، لیکن جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ثابت ہے اس سے آگے بڑھنا نہیں چاہیے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کون کہاں سے؟ جی میں لاہور ڈیفینس سے بول رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ بیٹے کے رشتے کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جی رشتے آتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، دیکھ کے چلے جاتے، جواب نہیں دیتے۔ مسئلہ حافظ قرآن ہے، پڑھی لکھی ہے، انجینئر ہے، ٹھیک ہے، کہیں رشتہ نہیں ہوتا۔ بیٹی کا اچھے آتے ہیں، دیکھ کے چلے جاتے، پھر لوٹ کے نہیں آتے۔ اچھا جی، بیٹی کا نام بتا دیجیے اور اس کی والدہ کا نام بتا دیجیے۔ والدہ کا نام سائقہ ہے تو بیٹی کا نام آمنہ۔ ٹھیک ہے، چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا اور ہم چلتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ یہ پیاری بہن کیا پڑھیں، کیا کریں کہ ان کی بیٹی کا رشتہ احسن انداز میں ہو جائے اور اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ دیکھیں میری بہن، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ پہ اپنا معاملہ چھوڑ دیں، یہ جو ذہن کے اندر وسوسے ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیں، کیونکہ ہر کام کا ٹائم ہے، کوشش انسان کر سکتا ہے، اس سے آگے انسان بڑھ نہیں سکتا ہے۔ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، اچھے سے اچھے رشتے کی تلاش میں رہیں اور اللہ کے حضور میں دعا مانگیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز کی بیٹی کو کہیں نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ روزانہ کوئی ایک ٹائم فکس کر لیں، ظہر کے بعد یا مغرب کے بعد 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات بیٹی آپ کی ضرور پڑھے، اگر وہ نہیں پڑھتی تو آپ پڑھ لیں، اور نفل پڑھنے کے بعد پھر اپنی حاجت اللہ کے حضور میں پیش کریں۔ اس کے علاوہ بیٹی کو کہیں کہ وہ روزانہ 1 مرتبہ سورۃ مریم ضرور پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے کہ پروردگار عالم میرے لیے بہتر سے بہتر جو ہیں وہ اسباب پیدا کر دے۔ تو انشاءاللہ چند دنوں میں، تھوڑے دنوں میں یہ اس عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے گا۔ جی تو
علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہماری اس بہن کی رہنمائی فرما رہے تھے جو کہ لاہور ڈیفینس سے کال کر رہی تھیں اور اپنی بیٹی کے رشتہ کے متعلق پریشان تھیں، اور ماؤں کا حق بھی ہوتا ہے، ماؤں سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے، خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے کون پریشان ہو سکتا ہے؟ یہی تو ایک رشتہ ہے جو ماں اور بیٹی کا ہوتا ہے، جس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار بھی ہوتا ہے، ہمدردی بھی ہوتی ہے، اور اخلاص بھی ہوتا ہے، اور محبت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تمام ماؤں کو اپنی بیٹیوں سے ایسے ہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام بیٹیوں کو اپنی ماؤں کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے دعاؤں کا سلسلہ آپ کے لیے جاری ہے، وظائف کا سلسلہ جاری ہے۔ جناب نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں، آپ ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، وظائف جان سکتے ہیں، اپنے مسئلے کے متعلق رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ یہ کال نہیں بلکہ صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ میں آپ حصہ ڈال سکتے ہیں کال کی صورت میں، کیونکہ جب آپ کال کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے سیم مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی حل ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی کی بھلائی کرتے ہیں، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بنی پر، تو یہ وہی سلسلہ ہے۔ شاید آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کریں، اللہ آپ کی مشکلیں بھی آسان کر دے۔ تو چلتے ہیں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی جانب، اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ جناب اگر کوئی شخص پڑھائی کرتا ہے، پڑھتا ہے، اور بار بار فیل ہو جاتا ہے اور حافظہ بھی کام نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں فیل ہونے سے بچنے کے لیے کیا پڑھے کہ اللہ اسے کامیابی عطا فرما دے، اور پھر اس کے لیے کس طرح سے اس کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے، یہ جانیں گے مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب سے۔ جی علامہ صاحب۔ جی، سب سے پہلے تو ایسے بچوں کے لیے ہماری پہلی نصیحت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ پڑھا کریں، اچھی طرح دل لگا کے کتاب کو پڑھیں۔ پڑھتے ہوئے جب پڑھائی شروع کریں تو درود پاک پڑھ لیا کریں۔ جو مسنون دعائیں ہیں، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما، یہ لازمی پڑھائی سے آغاز میں پڑھ لیا کریں۔ اور زیادہ بہتر وقت جس ٹائم پڑھا جائے، وہ بہترین وقت جو ہے وہ ہے سحری کا وقت۔ صبح نماز سے پہلے اٹھیں، اس ٹائم جو پڑھیں گے بیٹھ کے۔ کالر موجود ہیں، پہلے کال لے لیں، دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم بھائی۔ جی جی فرمائیے میری بہن۔ قاری صاحب وہ میرا نا تھوڑا سا مسئلہ ہے جی، میں مکان نہ بدن میں گروی لٹایا سے، ٹھیک ہے، تے مکان گروی لٹایا سے، تے قاری صاحب بچیاں کی شادی بھی کرنی ہے، میں پریشان بہت زیادہ، میاں میرا فوت ہو گئے ہیں، میرا مسئلہ نہیں حل ہو رہا، میں نہ بیمار بھی میں بہت زیادہ رہنی ہوں بچیاں کی شادی کی وجہ سے۔ انہوں نے ایسا گزارش دسو جڑا میں آسانی نال مکان گروی لٹائے رہا، آسانی نال کوئی پارٹی آ جائے کہ میں وہ مکان تبدیل کر کے اپنے بچیاں کی شادی کرنی۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں میری بہن؟ راوی روڈ سے۔ راوی روڈ سے۔ چلیں جی، آپ کی کال پہ ہم تک پہنچی، مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب گفتگو کر رہے تھے، تو انہی سے پوچھتے ہیں کہ جناب ہماری یہ پیاری بہن کیا پڑھیں، کیا کریں کہ اللہ ان کے لیے آسانیاں بھی فرما دے اور ان کے بچوں کے رشتے بھی ہو جائیں اور بیماریاں بھی دور ہو جائیں۔ جی مفتی صاحب۔ جی میری بہن، سب سے پہلے تو سب گھر والے آپ بھی اپنے بچوں کو بھی نماز کی پابندی کا جو ہے وہ صبر دیں، ترس دیں، ان کو، انہیں تلقین کریں، نماز کا پابند بنائیں۔ جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے رحمت کے فرشتے آتے ہیں، برکتیں ہوتی ہیں۔ روزانہ گھر میں تلاوت کلام پاک معمول بنائیں، اپنا بھی بچوں کا بھی۔ اور رشتوں کے لیے انتہائی مجرب جو نسخہ ہم بتاتے ہیں کہ جن بچوں یا بچی کا رشتہ نہ ہو رہا وہ سورہ مریم روزانہ پڑھا کریں، انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا فرماتا ہے۔ اور آپ میری بہن، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ یا اللہ یا وکیل ہو یا نافع ہو، اس کو 303 بار روزانہ اول آخر درود شریف کے ساتھ رات کو کسی بھی ٹائم پڑھ لیا کریں۔ یہ 41 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ ضرور کوئی سبب بنا دے گا آپ کے لیے۔ جی، تو بے شک اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کر سکتا ہے۔ آپ جاری رکھیے۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے ربط کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ تو جناب نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں،
ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ ہمارے علماء اکرام، پیران عظام اور مفتیان اکرام آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں، وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ اور بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کے پاس جاتے تو ضرور ہیں، لیکن آپ کو وہ جواب نہیں ملتا، وہ سکون نہیں ملتا، وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے جو کہ آپ چاہتے ہیں۔ لیکن یہ پلیٹ فارم آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایسے نتائج ضرور فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں تفسیر ابن کثیر پڑھ رہا تھا تو شیخ عماد الدین ابن کثیر نے وہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 101 جو کہ سحر کے متعلق ہے، ان کی تفسیر کے اندر آخر میں کچھ ایسا ہی عمل لکھا کہ جس شخص کی رغبت بیوی کی طرف سے ختم کر دی گئی ہو، اسے چاہیے کہ فلک اور ناس اور جناب آیت الکرسی بیری کے 7 پتوں پر پڑے اور اسے پانی کے اندر ابالے اور گرم کرنے کے بعد خود بھی غسل کرے اور کچھ اپنے سر میں ڈیل لے، کچھ پی لے۔ تو ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک معاملہ آج ہم جانیں گے علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب سے کہ اگر کسی کی رغبت ختم ہو گئی ہو اور وہ کوئی لمبا چوڑا عمل نہ کر سکتا ہو تو ایک لفظ پڑھنا چاہے تو کیا پڑھے، کیا کرے کہ رغبت بھی ٹھیک ہو جائے، جادو کے اثرات بھی ختم ہو جائیں؟ جی علامہ صاحب۔ دیکھیں جی، آپ نے وظیفہ تو پہلے آلریڈی جو ہے وہ بتا دیا ہے۔ یہ تو جادو کے ذریعے باندھا گیا ہے، لیکن جی ایسا ہے کہ اگر صرف رغبت ختم ہو گئی۔ جی، جادو کے ذریعے نہیں، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ جی بتا اگر آپ دیجیے۔ تفسیر ابن کثیر آپ نے پڑھی ہے تو پھر اس کے بے شمار فوائد ہیں، صرف جادو کے لیے نہیں ہے، آپ بتا دیجیے۔ یہ حفاظت کے لیے بھی ہے، یہ شیطان سے جو ہے وہ پناہ مانگنے کے لیے بھی ہے، اس کے پڑھنے سے شیطان بھی بھاگتا ہے، ان کے پڑھنے سے تمہاری حفاظت بھی ہوتی ہے، ان کے پڑھنے سے حافظہ تیز بھی ہوتا ہے، ان کے پڑھنے سے جسم کے اندر جو قوت اور طاقت ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ بے شمار فقہاء علماء نے ان کی خوبیاں بتائی ہیں، جو آخری صورتیں ہیں اور آیت الکرسی بالخصوص جو ہے۔ تو آپ جو بھی اگر جو سوال آپ کر رہے ہیں رغبت کا، تو اگر اس کو پڑھیں تو انسان کے اندر ویسی طاقت اور قوت بڑھ جاتی ہے، تو اس سے رغبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جی، تو یہی بات جسے کہ امام قرطبی نے امام ذہبی سے نقل کیا اور عماد الدین ابن کثیر نے اسے تحریر فرمایا کہ جادو کے ذریعے اگر زوجین میں کچھ ایسی بندشیں کر دی گئی ہوں تو علامہ صاحب نے ایک لفظ کو جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ پھیلا دیا کہ بہت سے مسائل آپ کے حل ہو گئے ہیں کہ اگر آپ جسمانی طور پر اپنے آپ کو ویک محسوس کرتے ہیں تو ان صورتوں کو پڑھ لیجئے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ پر کوئی جادو کر رہا ہے اور آپ ان سے حفاظت چاہتے ہیں تو بھی آپ ان صورتوں کو پڑھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا حافظہ کمزور ہے اور اپنے آپ کو آپ اللہ کی پناہ میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو جناب یہ صورتیں آپ کے لیے مجرب ہیں، معاون ہیں، مددگار ہیں۔ تو اس لیے قرآن کی آیتیں، قرآن کی صورتیں بہت ہی کارگر ہیں۔ بس صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو کتاب سمجھا ہے، کتاب اللہ نہیں سمجھا، قرآن کو ہدایت نہیں سمجھا، رہنمائی نہیں سمجھا اور عطا نہیں سمجھا، نسخہ کیمیا نہیں سمجھا۔ ہم نے قرآن کی آیتوں کو دیکھا ہے، ان سے ملنے والے فیض کو نہیں دیکھا۔ ہم نے قرآن کی صورتوں کو دیکھا ہے، صورتوں سے بدلنے والی تقدیر کو نہیں دیکھا۔ تو جناب نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں، آپ بھی وظیفہ جان سکتے ہیں، استخارہ کروا سکتے ہیں۔ استخارہ پروگرام رکھا ہی آپ کے لیے گیا ہے کہ اس میں فی سبیل اللہ ہمارے علماء اکرام، صوفیاء اکرام اور مفتیان اکرام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ حاصل قرآن کی بات ہو رہی تھی تو جناب سورہ مزمل اور اس سے ملنے والے رزق کی بات اکثر علماء کرتے ہیں تو مفتی صاحب کی موجودگی ہو اور ہم اس کے خاص اور اس سے ملنے والے رزق کی برکتوں کا تذکرہ نہ کریں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ جناب سورہ مزمل واقعی کیا رزق کے لیے مجرب ہے؟ جی مفتی صاحب۔ جی بالکل، یقیناً قرآن پاک کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، اس کے جو خواص علماء اکرام نے، پیران عظام نے، روحانی جو پیشوا ہیں انہوں نے بتائے ہیں، وہ ایسے ہی نہیں بتائے، یقیناً وہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بتائے گئے۔ غالباً کالر موجود ہیں، ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں کیونکہ مہمان پہلے میزبان بعد میں، یہ ہمارے مہمان ہیں جو کہ کال کرتے ہیں، یہ ہم سب میزبان ہیں۔ تو مہمان کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے موجود ہیں اور وہ کون سا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میرا علامہ صاحب سے مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں حکیم صاحب سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے کھانا اچھی سے خوراک۔ جی میری بہن ذرا ٹھہر کے بولیے تاکہ آپ کی بات سمجھنے میں اور آپ کی رہنمائی کرنے میں آسانی ہو۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اچھی خوراک کھاؤں جس میں قدم نہیں بلکہ خون کی کمی ہے۔
मुझे ऐसी कोई दुआ या किस चीज़ की दुआ जानना चाह रही हैं, किस मसले के मुतालिक दुआ जानना चाह रही हैं आप? आवाज़ कट रही है मेरी बहन, आप अपनी जगह तब्दील कीजिए ताकि हमें समझने में आसानी हो। अपनी जगह बदलिए। गालिबन सवाल समझ में नहीं आया, वगरना मुफ्ती साहब और कैसर शहजाद नईमी साहब और हफीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब की मौजूदगी में इनकी सवाल का जवाब दिया जाता तो मुझे थोड़ी सी समझ आई है। जी जी, मैं अपनी बहन शायद वो सवाल कर रही थी कि खुराक जो मैं खाती हूँ वो मुझे लगती नहीं है, शायद मेरे ज़हन के मुताबिक बता दीजिए। तो मेरी बहन मैं आपको एक छोटी सी आयत बता रहा हूँ कि इसका आप अक्सर विर्द किया करें, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये एक आयत है कुरान पाक की, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। इसको जब भी आपको मौका मिले कसरत से इस आयत को आप पढ़ते रहा करें, इंशाअल्लाह जो भी चीज़ खाएंगी वो आपको हज़म भी हो जाएगी, आपका हाजमा भी ठीक हो जाएगा और आपका मैदा भी ठीक हो जाएगा। जी, तो अल्लामा साहब ने आपके सवाल का जवाब दे दिया, जो कि सवाल अधूरा था लेकिन जवाब पूरा है। तो मुफ्ती साहब से गुफ्तगू कर रहे थे कि रिज़्क़ में बरकत के लिए कौन कौन सी सूरत, कौन सी आयत, कौन सा इसमें अस्माउल हुस्ना में से इसम पढ़ा जा सकता है। तो चलते हैं मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब की जानिब और उनसे रहनुमाई हासिल करते हैं। जी, तो सूरतों में सूरह मुज़म्मल कुरान पाक की सूरत अक्सर जो है वो तालीम दी जाती है इस मसले में रिज़्क़ की बरकत के लिए, और जो रिज़्क़ की तलाश में हो, रोज़गार की तलाश में हो या नौकरी की तलाश में या कारोबार में जो है वो जो ऐसे इशू आ रहे हों, तो वहाँ पे हस्बुनल्लाह नेअमल वकील नेअमल मौला व नेअमन नसीर, इसे खुला पढ़ते रहने की जो है वो अक्सर हम लोगों को बताते हैं कि ये कर लिया करें। अस्माए हुस्ना की बात करें तो इशा की नमाज के बाद या अल्लाह या नाफ़िओ या बासितो या वकीलो, या अल्लाह या नाफ़िओ या बासितो या वकीलो, इसका विर्द बताया जाता है। या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ु, अल्लाह ताला के जो अस्माए हुस्ना में से ये बताया जाता है पढ़ने के लिए। तो ये वो वज़ाइफ़ हैं जो हम मोस्टली रिज़्क़ में बरकत के लिए, कारोबार में बेहतरी के लिए, रोज़गार के लिए बताते हैं। इनमें से जो आपको सहूलत से पढ़ा जाता है उसे आप अडॉप्ट करें, पढ़ें, इंशाअल्लाह रहमान यकीनन बरकत होगी। लेकिन एक बात साथ और करता चलूँ कि मेहनत बहुत ज़रूरी है। हम काम के लिए मेहनत ना करें, घर बैठ के हम चाहें कि बरकत हो जाए, ऐसे नहीं होगा। अल्लाह ताला का एक फार्मूला है, अल्लाह ताला ने सबके लिए बनाया है, वो चाहे कलमा गो हो या गैर मुस्लिम या कोई अल्लाह का करीबी बंदा हो या किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखने वाला, जब उस पर अमल करता है तो फिर उसको उसका बदला मिलता है। तो अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी तरफ आने का रास्ता ढूंढते हैं तो हम उन्हें रास्ता दिखाते हैं। तो ऐसे ही जो लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है उसे मिल जाता है, मुयस्सर आ जाती है। सही करना, कोशिश करना, मेहनत करना, ये आप पे है, बरकत डालना उसमें फिर रब की जो है वो करम नवाजी है। लिहाजा कोशिश करें, मेहनत करें, काम को करने की ढूंढें ज़रूर, तगो-दो में लगे रहें, फिर इंशाअल्लाह देखें अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। जी, तो मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब आपको सूरत भी बता रहे थे, आयत भी बता रहे थे और अस्माउल हुस्ना का एक गुलदस्ता भी पेश कर रहे थे। अब आप पर मुनहसर है कि आप अल्लाह से कितना करीब होना चाहते हैं। अगर आप सूरा पढ़ लेंगे तो भी आपके लिए आसानी है। अगर आप कुरान मजीद बुरहान रशीद की आए मुबारका जो कि तालीम फरमाई गई उसे पढ़ते रहेंगे तो भी बरकत भी है, सवाब भी है, कुरान से ताल्लुक़ भी है। और अगर आप इख्तिसार के साथ जल्दी में कुछ अल्लाह से हासिल करना चाहते हैं तो अस्माउल हुस्ना के जो नाम बताए गए उन नामों से अल्लाह को पुकारिए, देखिए कि मालिक कैसे सुनता है, रिज़्क़ में बरकतें अता करता है। और जो दूसरी बात की कि कोशिश व काविश करना, कोशिश करना, मेहनत करना, लगे रहना और लगन से करते रहना, ये तो इंतहाई ज़रूरी है। और अल्लाह इंसान को वही अता फरमाता है जिसकी इंसान कोशिश करता है। और अगर आप ये समझते हैं कि जनाब हम कोशिश ना करें, खुद ब खुद ही सारा कुछ हमें मिल जाए, तो फिर ऐसे भी नहीं होता। ये तो हमारी जो है वो खाम ख्याली है, या फिर हमारी वो वेन होप्स कहा जाता है ना, ऐसी उम्मीदें, खुश फहमियाँ कि जनाब सब कुछ वैसे ही हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। आपको भी चाहिए कि मेहनत करते रहें, अल्लाह से मांगते रहें, अल्लाह से जो है वो सजदों में दुआ करते रहें, मालिक अता करने वाला है। और अगर आप ये करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो यकीनन रिज़्क़ की फरावानियाँ आपके
مقدر میں مالک کر دے گا. برکتیں جو آپ نے سوچی نہیں ہوں گی وہ مل جائیں گی, اور جس رحمت کی آپ امیدواری رکھتے ہیں وہ رحمت مل جائے گی. تو چلتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب, جو کہ ہمارے بزرگ بھی ہیں, استاد گرامی بھی ہیں, اور اللہ نے انہیں بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں. آج ان سے ایک اور مشورہ لیتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب اگر کوئی شخص بے گھر ہے, بے گھر ہونا بھی, اور وہ چاہتا ہے کہ جناب اللہ اسے گھر عطا کر دے, تو کیا پڑھنا چاہیے. لیکن اس سے پہلے غالباً کال آ گئی ہے, تو کال لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے, کوئی بات نہیں. بہت سے بے گھر ایسے ہیں جو منتظر ہوں گے کہ ان کے سوال کا جواب دیا جائے. ان کے دل کی بات جو ہے اب چینل پر ہو رہی ہے اور اس کے لیے وظیفہ بتایا جانے لگا ہے. تو جناب لکھ لیجئے, دیکھ لیجئے توجہ کے ساتھ, بے گھر لوگوں کو گھر کیسے مل سکتا ہے, اللہ سے دعا کر کے اللہ ان کی کیسے تقدیر بدل سکتا ہے, یہ تو بتائیں گے پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب, اور ان سے اس کے متعلق وظیفہ جانتے ہیں. میرے مشاہدے کے مطابق تو یہ ہے کہ اگر بندہ کوئی بے گھر ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ کرے, مجھے اچھا کر دے, سورت رحمان سے بڑا کوئی خوبصورت وظیفہ نہیں ہے. جو بندہ سورت رحمان کو کثرت سے پڑھے, اگر وہ جتنا بھی بے روزگار ہے, جتنا بے کار ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے اچھے سے اچھا گھر عطا فرما دیتا ہے. سورت رحمان خوبصورت, اور میرے یہ وظائف میں بھی ہے اور میرے مشاہدے میں بھی ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھنے والا جتنی پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے, لا تعداد پڑھے سورت رحمان, کوئی ٹائم نہیں ہے اس کا پڑھے. اگر صبح کی نماز کے بعد پڑھے تو اس کے لیے بہت بہتر ہے. اگر 11 دفعہ صبح کی نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے تو یہ بہت بہتر ہے. اگر رات کو وہ 41 دفعہ پڑھ سکتا ہے عشاء کے بعد تو یہ اس سے بہت بہتر ہے. یعنی سورت رحمان کو کثرت سے پڑھے اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا مانگے, انشاءاللہ جتنے بھی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے, 41 مرتبہ اور 11 مرتبہ. میں نے کہا نا کہ صبح کی نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ لے, پڑھ سکتا ہے. اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. دیکھیں, اپنے مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے, حاجات کو حاصل کرنے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. نہیں پڑھ سکتا تو 1 دفعہ پڑھ لے, 2 دفعہ پڑھ لے, 3 دفعہ پڑھ لے, جب اسے ٹائم ملے سورت رحمان کو پڑھ لے, مقصد اپنے دل میں رکھ کے. ہاں جی, بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنا گھر عطا فرما دے تو مقصد دل میں رکھ کے سورہ رحمان آپ اگر 1 دفعہ پڑھ سکتے ہیں, 1 دفعہ, 2 دفعہ, تو 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. 11 مرتبہ, 21 مرتبہ, 41 مرتبہ جو کہ علامہ صاحب نے بتا دیا. لیکن مجھے لگا کہ شاید تھوڑا گراں ہو جائے گا, اس لیے ان سے یہی رہنمائی لی کہ جناب اگر کوئی شخص میرے جیسا کم فہم ہو اور ناقص العلم اور ناقص العقل ہو تو وہ 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے. تو اجازت مل گئی ہے, آپ بھی 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ اپنی زمین میں سے کچھ حصہ عطا فرما دیتا ہے. خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ خالق کائنات اپنی زمین میں سے کچھ جگہ عطا فرما کر اسے مالک بنا دیتا ہے. بے شک مالک تو اللہ ہی ہے, اور اسے وارث بنا دیتا ہے, وارث تو اللہ ہی ہے, اور اسے قابض کر دیتا ہے, قابض تو اللہ ہی ہے, اللہ خالق کائنات ہی ہے. تو چلتے ہیں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی جانب, اور ان سے ایک اور مسئلہ جو کہ عصر حاضر کا بہت ہی ہر گھر کا یا کم از کم 50% لوگوں سے یہ غلطی ہو گئی ہوتی ہے کہ جناب کسی کو قرضہ دیا, پیسے دیے, اور پھر وہ واپس نہیں کر رہا ہوتا, اور ہم پیچھے پیچھے ہوتے ہیں, وہ آگے آگے ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا پڑھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے کہ قرض واپس مل جائے, یہ بتائیں گے مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب, اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب. جی بالکل ایسی ہے. جی ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہم کلمہ گو بھی ہیں, ہمارے ہاں یہاں پہ حاجی نمازی بہت سے لوگ ہیں, لیکن پیسے کے معاملے میں یہاں پہ آپ جس پہ اعتماد کر لیں وہی جو ہے وہ آپ کے بعد میں ہاتھ آنے کا نام نہیں لیتا. تو پہلے ایک وقت تھا کہ بینکس نہیں ہوتے تھے, لوگ دوسروں کو امانت دیتے تھے, ایسے ہی مزاربت اور مشارکت کرتے تھے کاروبار میں. تو لوگوں کے ایسے بدلتے رویے اور جو ان کے اندر وعدہ خلافی اور نیت کا بدل جانا, دھوکہ دہی جب اس میں بڑھ گئی تو معاملات جو ہے وہ خراب ہو گئے, بدگمانیاں آ گئیں. تو وظیفہ یہ ہے, وظیفے سے پہلے بھی ایک مشورہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کسی کو دے ہی نہ, ٹھیک ہے. پھر جب دے بیٹھے ہیں تو پھر حکمت عملی سے ہی جو ہے وہ نکلتے ہیں. حکمت عملی کے ساتھ ساتھ رب سے مدد مانگنی بھی ضروری ہے. تو رب سے مدد مانگتے ہوئے یا اللہ یا وکیل ہو, اللہ کو اپنا وکیل بنا لیں, ٹھیک ہے. روزانہ یہ تسبیح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء ہیں, یا اللہ یا وکیل ہو,
یہ حسب توفیق جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ 1100 بار پڑھ سکتے ہیں، 1100 بار پڑھ لیں، 300 بار پڑھ لیں، ٹھیک ہے. کم سے کم ایک تسبیح جو ہے وہ نکال لیا کریں اول درود شریف کے ساتھ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو جب اپنا وکیل بنائیں گے تو وہ یقیناً کارساز ہے. اس کے لیے ضرور آپ کے لیے وہ رہنمائی اور برکت اور جو ہے وہ اس کے دل میں کوئی بات اللہ تعالیٰ ڈال دے گا کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کر دے، وہ آپ کے پیسے واپس کر دے. اور ایک بات، قرض جو ہے قرض یہ تو شہید کو بھی معاف نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اللہ جس نے اپنی راہ، اپنی زندگی، اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دی، اس کے اوپر بھی اگر قرض ہوا تو اسے معاف نہیں ہوگا. لہٰذا ہمارے وہ لوگ جو لے کے ڈکار جاتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ سوچیں کہ آخرت میں پیسے تو پاس نہیں ہوں گے تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا. آپ کی اگر کوئی چند نیکیاں ہوئیں تو وہ اس بندے کو دے دی جائیں گی جس کے آپ نے پیسے دینے ہوں گے. اگر نیکیاں بھی نہ ہوئیں تو پھر اس شخص کے گناہ آپ کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے جس کے آپ نے پیسے دینے ہیں. تو لہٰذا دنیا میں ہی اپنے معاملات ٹھیک کر لیں، وہاں پہ کیا حالات ہوں گے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بڑی خوبصورت بات کی. اور یہ ایک نئی چیز میرے سامنے آئی. مفتی صاحب نے تفسیر بڑی خوبصورت کی کہ جناب اگر آپ کسی کا حق مار لیتے ہیں اور آپ حشر کے میدان میں ہوں گے تو آپ کی نیکیاں اسے عطا کر دی جائیں گی. یہاں تک تو سنا تھا، لیکن جو اس سے آگے والی بات کہ اگر آپ کے پاس نیکیاں بھی نہ ہوئیں اور آپ نے قرض بھی دینا ہوا تو پھر دوسرے شخص کے گناہ آپ کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے. اور دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا یہ دنیا میں کتنا مشکل ہے. اور حشر تو پھر حشر ہوگا وہ میدان جس میدان حشر کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. سورج سوا نیزے پہ ہوگا. باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، اور ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیٹی ماں کو نہیں پہچانے گی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا. وہ حشر کے جب پسینہ ناک تک آیا ہوگا اور زمین تانبے کی سی سخت گرم ہوگی تو پھر ایسے حشر کے میدان میں جب کوئی نہیں پہچان رہا ہوگا تو آپ کے میزان میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو کسی کے گناہ آپ کے میزان میں ڈال دیے جائیں، آپ کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں تو کیا دکھ دہ منظر ہوگا. تو اس لیے سوچا کریں جب آپ نے کسی کا پیسہ لے لیا ہے، ہضم کر لیا ہے، ڈکار لیا ہے، ظلم کر لیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر لی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کمال کیا، کمال نہیں کیا، یہ آپ نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے. قرآن کہتا ہے ظلوماً جہولا کہ انسان اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے، یہی اس کی جہالت ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں لیکن یہ اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے. تو چلتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ جناب اگر کسی شخص نے یہ سوچا ہو کہ میں نے کاروبار کیا ہے اور اس میں برکت ہو رہی ہے لیکن جیسا وہ چاہتا ہے فراوانی والا معاملہ نہیں ہو رہا، تو فراوانی حاصل کرنے کے لیے کیا پڑھیں کہ اللہ فراوانی حاصل کر دے. اور دوسرا اس سے ہی ریلیٹڈ سوال ایک اور بھی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ کسی کا مقدمہ ہے اور اسے اس میں فتح ہو جائے، کیا پڑھے کہ اللہ اگر وہ حق پر ہے تو اسے فتح عطا فرما دے. دیکھیں دو سوال ہیں آپ کے. اگر تو وہ چاہتا ہے کہ میں حق پہ ہوں اور مجھے فتح حاصل ہو جائے تو سورۃ فتح کو پڑھنا چاہیے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس سورت کو روزانہ ایک دفعہ کم از کم ضرور پڑھے تو اس کے بعد دعا کرے اللہ تعالیٰ اسے فتح عطا فرمائے گا. دوسرا بات یہ ہے کہ اگر کاروبار کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں برکت ہو جائے تو اس کا حق ادا کرے. حق ادا نہیں کرتے ہم، کاروبار وہ پیسے جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں پھر کم ہوتے جاتے ہیں. ہم اس کا حق کیسے ادا ہوتا ہے کہ جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں دے. صدقہ خیرات انسان کرتا رہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. زکوٰۃ دینے سے انسان کا جو مال ہے وہ مزید بڑھتا ہے. تو زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے. تو ایسے ہی برکت ہوتی ہے کہ اس کا حق دیا جائے. ہم زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا مال اتنا خسارہ چلا گیا، اتنا ہو گیا، ہم نے بڑی محنت کی. کیسے ہوگی بھائی؟ جو اس کا حق ہے وہ تو ادا کریں. تو زکوٰۃ دینے سے انسان پھر یہ کہ اس کی نیت بھی ٹھیک ہو، دوسروں کا حق مار کے اپنے کاروبار کو نہ بڑھائے، اپنا جو اس کا کاروبار ہے اسی کو چلائے اور اللہ کے راستے میں جو اس کاروبار میں سے زکوٰۃ بنتی وہ دیتا رہے انشاءاللہ. جی تو بڑی خوبصورت بات کی علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے کہ حق ادا کرنا چاہیے، خواہ وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، صدقات کی صورت میں ہو. پھر وہ فراوانی جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو میسر آئے گی، پھر وہ فراوانی جو آپ کے لیے آسانی ہو وہ میسر آئے گی. لیکن جو پہلی بات ہے کہ اگر آپ سورہ فتح پڑھیں، جن کے مقدمات چل رہے ہیں وہ سن لیں، جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں وہ سن لیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ حق پر بھی ہیں لیکن فیصلہ نہیں ہو پا رہا جیسا کہ وہ چاہتے ہیں کہ حق پر ہونے کے باوجود جانتا تو
اللہ ہی سچ ہے، حقیقت مالک ہی جانتا ہے کہ کون حق پر ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے تو اللہ سے سورۃ فتح پڑھ کر دعا کیجیے، اللہ آپ کو مقدمات میں فتح عطا فرمائے گا، اللہ آپ کی یہ پریشانی حل کر دے گا کہ آپ کو کورٹ کچہری کے چکر لگانے سے نجات دے دے گا، اور پھر وہ آسانی جو آپ تسکین، کیونکہ یہ بھی بڑی تسکین ہے کہ آپ کو اپنی مرضی کے برعکس کسی کے، انسان صرف اپنی مرضی کے برعکس ایک ہی بارگاہ میں جانا چاہیے، وہ ہے اللہ، وہاں پر خوشی سے، چاہت سے، محبت سے، طلب سے جانا چاہیے، ضرورت سے تو ساری دنیا جاتی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے جانا چاہیے، لیکن کورٹ کچہری میں اور ہاسپٹل میں انسان اپنی مرضی سے نہیں جاتا، مجبوری سے جاتا ہے، تو اگر وہاں سے انسان کو فراوانی مل جائے، آسانی مل جائے تو اس سے زیادہ خوش بختی نہیں، اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ مالک آپ کو بھی ان چیزوں سے، ان جگہوں سے بچائے، اور سب دوست احباب کو ایسے معاملات میں جانے سے بچائے۔ ایک چھوٹا سا ایک تحفہ اس فقیر کی جانب سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو فتح اور کامیابی زندگی کے ہر معاملے میں، اس میں صرف کورٹ کچہری کی بات نہیں، تو اللہ کا اسم ہے یا فتح، یا پھر میں کسی مقام پر پڑھ رہا تھا کہ یا فتح الذی یفتح لہ کل باب، اللہ سارے دروازے کھول دے گا، رزق کے بھی، عزت کے بھی، اور شہرت کے بھی، بیماریوں سے شفا کا دروازہ بھی کھل جائے گا، اور ناکامیوں سے کامیابی کا دروازہ بھی کھل جائے گا، اور بے چینیوں سے سکون کا دروازہ بھی کھل جائے گا۔ ہر طرح کے لوگ دنیا میں موجود ہیں، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی زندگی کے اندر بے چین اس لیے ہے کہ جو میں مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ مقام مل جائے، تو پڑھتے رہیے، انشاءاللہ اللہ سارے مقام عطا فرمانے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان محمود احمد چشتی کو اجازت دیجیے، اور میں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو اس دین متین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرما۔ جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح معنوں میں اتباع اور اطاعت نصیب فرما۔ یا اللہ، حضور کی ہم سب کو محبت نصیب فرما۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے سینوں کو بھر دے۔ یا اللہ، ہمارے سینوں کو مدینہ بنا۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ اس ساری امت کی خیر فرما، ارض پاکستان کی خیر فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔